اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو امام حسین کے کربلا میں شہید ہونے والے دو شہزادوں میں سے بڑے شہزادے جناب علی اکبر علیہ السلام پر ہے۔ ہم میں سے بہت بڑی تعداد شہزادے کے مصائب سے تو آگاہ ہے، لیکن فضائل اور کربلا سے پہلے کی زندگی کے متعلق لوگوں کو آگاہی بہت کم ہے۔ اس لیے ہماری آج کی یہ کاوش اسی سلسلے میں ہے کہ آپ کو شہزادے کی زندگی کے وہ گوشے دکھائے جائیں جو عموماً لوگوں کی نظر سے مخفی رہتے ہیں۔ لیکن اپنی ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم روز کی طرح آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اور آؤ تلاش کریں کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکنز پر کلک کر لیں تاکہ ہماری پیش کی جانے والی معیاری تحقیقی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث تشکر ہوگی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے درمیان والے شہزادے کا اسم مبارک علی ابن الحسین ہے۔ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے آپ منجلے علی ہیں کہ جن کو علی الاوسط کہا جاتا تھا، اس طرح کہ علی اکبر امام زین العابدین علیہ السلام اور علی اصغر ششماہ شیرخوار کا نام تھا، لیکن یوم عاشور کے بعد یہ نام اپنی خصوصیت سے تبدیل ہو گئے چونکہ 3 میں سے 2 علی یوم عاشور شہید ہو گئے، اس لیے شہید ہونے والوں میں سے بڑے کو علی اکبر کا خطاب مل گیا۔ وہ علی الاوسط کی بجائے علی الاکبر مشہور ہوئے، اور جناب علی اصغر پہلے سے ہی علی اصغر تھے، اس لیے وہ علی اصغر ہی رہے۔ یہ حوالہ آپ کتاب چمنستان محمد پر خزاں میں دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں لکھا ہے کہ اگرچہ آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن کسی حد تک معتبر روایات کے مطابق آپ 11 شعبان المعظم 42 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی مادر گرامی ام لیلہ بنت ابو کرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ جناب ام لیلہ کے والد قبیلہ بنی ثقیف کی ایک بزرگ اور معتبر شخصیت تھے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مشہور القاب میں سے صدیق، مظلوم، نجم العالمین، ذکی، سید، ولی اللہ، شہید اور شبیہ رسول ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابن رسول اللہ ہے۔ شہزادے کی تربیت ان حضرات کے زیر سایہ ہوئی جو دین اسلام کے سچے فدائی تھے، حقانیت و معرفت کے ستون، ایمان کے مینار اور مواسات و ہمدردی کے مرقع تھے، عدل و انصاف کے قالب، شجاعت و دلیری کے محور، علم و حکمت کے خزانے اور خلوص و صداقت کے مرکز تھے۔ ایسی ہستیوں کے زیر سایہ پرورش پانے والا بچہ جن کمالات و علوم اور فضائل و اخلاق کا حامل ہو سکتا ہے وہ ہم سب پر ظاہر ہے۔ حضرت امام حسین حضرت علی اکبر سے بہت محبت کرتے تھے۔ صاحب ناسخ التواریخ نے لکھا ہے کہ طاقت، لسان و لطف، بیان، صباحت رخسار و ملاحت دیدار، نیکی، خلق اور شمائل میں حضرت علی اکبر علیہ السلام سے زیادہ زمین پر کوئی بھی ہم شبیہ رسول نہ تھا۔ آپ نے شجاعت اور بہادری اپنے دادا امیر المومنین علی علیہ السلام سے وراثت میں حاصل کی تھی اور جامع کمالات اور خصوصیات کے مالک تھے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے دادا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مکتب اور اپنے والد امام حسین کے دامن شفقت میں مدینہ اور کوفہ میں تربیت حاصل کر کے رشد و کمال حاصل کر لیا تھا۔ شہزادے کی تربیت خصوصاً امام حسین علیہ السلام نے کی اور قرآن، معارف اسلامی اور اجتماعی اور سیاسی معاملات میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا۔ شہزادے کی شخصیت سے ہر کوئی، حتیٰ کہ دشمن بھی ان کی ثنا خوانی کرنے سے خود کو نہ روک پاتا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام اخلاق میں رسول اکرم کی تصویر تھے۔ آپ کی زندگی کا ہر شعبہ رسالت کے ایام کو یاد دلاتا تھا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے معبود، شاہد رہنا اس قوم پر کہ ان کی طرف وہ جوان لڑنے جا رہا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سیرت و رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے، اور جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے متمنی ہوتے تو اسی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ ناظرین، اس کلام سے ثابت ہو رہا ہے کہ جیسی صورت و سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی تھی۔ علامہ ابن شہر آشوب
حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ذکر میں فرماتے ہیں، آپ اپنے پدر بزرگوار کے مطیع و فرما بردار فرزند تھے، احکام شریعت سے کما حق و واقف تھے، آپ انتہائی شجاع، متقی اور خدا پر توکل رکھنے والے تھے۔ کتاب مقاتل الطالبین اور منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جس گھر میں آگ روشن دیکھتے اس کے یہاں پر مہمان ہو جاتے تھے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام بھی ایک بلند مقام پر آگ روشن کرتے تھے تاکہ فقراء و مساکین آئیں اور آپ کے مہمان ہوں۔ ایک دفعہ حاکم شام نے اپنی خلوت کے دربار میں اپنے اہل بزم سے کہا کہ تمہاری نظر میں آج مسند خلافت رسول کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سب درباریوں نے دست بستہ عرض کی کہ ہر لحاظ سے ہم تو تجھی کو مستحق خلافت جانتے ہیں۔ حاکم شام نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، انصاف سے دیکھو تو تمام عرب میں علی ابن الحسین سے زیادہ اس مسند کے لیے کوئی اور مستحق نہیں، کیونکہ ان کے جد رسول خدا ہیں۔ بنی ہاشم کی شجاعت اور بنی ثقیف کا حسن ان کی ذات میں جمع ہے، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر رسول اکرم کی تصویر آنکھوں میں پھر جاتی ہے۔ روز عاشور امام نے اپنے اسی کڑیل جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹا اذان کہو۔ ہم شکل پیغمبر گلدستہ اذان پر تشریف لے گئے۔ شبیہ پیغمبر نے لہن رسول اللہ میں اللہ اکبر کہا، ادھر سیدانیاں ہمتن گوش ہو گئیں، عالم امکان محو ہو گیا، وحوش و طیور جھومنے لگے۔ میرا خیال ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام سے اذان کہلوا کر دشمنوں پر اتمام حجت کرنا مقصود ہو، اس لیے کہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے انہیں پہچانا نہیں۔ اس وقت دن کا موقع ہے، دنیا دیکھ کر ضرور کہے گی کہ اس جوان رانا نے صبح کو رسول کی آواز یاد دلائی تھی۔ ادھر اذان ختم ہوئی، بیبیاں خیموں میں اور مرد امام کے پیچھے نماز صبح میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، حضرت علی اکبر علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے زمین پر نور ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر ذرے کو گویا ایک خورشید مل گیا تھا۔ زمین اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی، آسمان کہتا تھا کاش میں زمین ہوتا۔ ہمسائیوں نے حضرت فضہ سے پوچھا خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا مبارک ہو حسین کے بیٹا ہوا ہے جو بالکل شبیہ رسول ہے، جس نے رسول کو نہ دیکھا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ افسوس میری بیوی نے جلد قضا کی، اگر آج وہ زندہ ہوتیں اور پوتے کو گودی میں لے کر بیٹھتیں تو دوری مصطفیٰ کا قلق دور ہو جاتا۔ بالکل وہی چہرہ ہے اور کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر فرق ہے تو صرف مہر نبوت کا۔ ناظرین، مولوی نظر حسن نے کتاب نطبۃ اللذا میں لکھا ہے کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شمائل و خوبصورتی میں بے مثل و بے نظیر تھے۔ جب اندھیری رات میں مدینے کے کوچوں اور گلیوں میں سے گزر کر گردش کرتے تھے تو نور چہرہ انور کا مہاجر و انصار کے مکانوں کی دیواروں پر پڑتا تھا، یہاں تک کہ رات دن کی مانند روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا نور دیوار مدینہ پر منتشر ہو کر دلالت کرتا تھا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں، جیسے رسول خدا کی خوشبو ان کی راہ سے گزرنے والے پر دلالت کرتی تھی۔ مشہور ہے کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام جوان ہوئے اور گھر سے باہر آنا جانا شروع کیا تو اکثر حضرت عباس آپ کے ہمراہ ہو جاتے تھے۔ یہ دونوں مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول خدا اور علی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ مجمع انہیں دور تک جاتے دیکھتا اور دیکھتا رہتا۔ حضرت عباس سر کو جھکائے چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ تو علی اکبر کے چچا ہیں، انہیں آپ کا احترام کرنا چاہیے نہ کہ آپ کو ان کا۔ اس پر حضرت عباس فرماتے تھے کہ میں شبیہ علی ہوں اور علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں۔ علی اکبر کی تعظیم گویا رسول خدا کی تعظیم ہے۔ ناظرین، حضرت علی کی ایجاد کردہ ضربیں اور تلوار کے وار عرب میں ضرب المثل بن گئے تھے۔ آپ نے ایسے کاٹ وضع کیے تھے جس کی نظیر عرب و عجم میں محال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جنگوں میں حضرت علی کے مقتولین کو ان کے زخموں سے پہچان لیا جاتا تھا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ شجاعت و دلاوری کے یہ تمام اسرار و رموز آپ نے حضرت عباس کو تعلیم کیے تھے، اور حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت عباس نے یہ فنون بنی ہاشم کے جوانوں کو تعلیم کیے۔ ان جوانوں میں حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی پیش تھے۔ آپ کو حضرت عباس علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ مشہور ہے کہ جس نے جس قدر میدان دیکھے ہوں اس کی شجاعت اتنی ہی نکھرتی ہے اور معتبر ہوتی جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا پہلا اور آخری میدان کربلا تھا، لیکن آپ نے پہلی ہی باری میں یکے بعد دیگرے 5-6 حملوں میں ہی اپنی شجاعت کے جوہر دکھا دیے تھے، اور ہر حملے پر حضرت عباس آپ کی ضربوں کی تعریف کر رہے تھے۔ کتاب سرور المومنین میں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े उकाब की हिकायत कुछ इस तरह लिखी है कि ये घोड़ा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का था। जब सरवर कायनात दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो ये घोड़ा किसी और को सवारी करने न देता था। आखिर जब बाद शहादत शाह विलायत ये घोड़ा खामिस आले अबा शहीद करबला इमाम हुसैन को मीरास में मिला तो एक दिन सरवर इंस व जिन इमाम हुसैन ने किसी बाग की सैर का इरादा किया और अपने दोस्तों और अजीज़ों को भी हमरा लिया और सब घोड़े सरकार हुसैनी के अस्तबल से तैयार होकर सामने आ गए। उनमें उकाब भी था, उस पर भी जीन कसा गया तो हज़रत ने उसे देखकर खामोशी फरमाई, इस सबब से कि आप जानते थे कि बाद रसूल खुदा उकाब ने खुद पर किसी को सवारी नहीं करने दी। बस जनाब इमाम हुसैन ये सोच ही रहे थे कि एक गैबी आवाज़ आपके कान में पहुंची, या अबा अब्दुल्ला, तुम अपने सब भाइयों और औलाद अकील और अपनी औलाद से कहो कि उकाब पर सवार हों, देखो तो ये किसकी सवारी कबूल करता है। मनकूल है कि उकाब पर जो कोई सवारी करने की कोशिश करता तो उकाब बदरकाबी करता था, यानी अपनी रकाब में किसी को पाँव न धरने देता था और अपनी पुश्त पर किसी को सवार न होने देता था। तो उस वक्त जनाब अली अकबर हम शक्ल पैगम्बर आगाज़ शबाब में थे। जब उन्होंने इरादा किया कि उकाब पर सवार हों तो उकाब ने हम शक्ल नबी को देखते ही गर्दन झुका दी और ख़ुद करीब आकर हिनहिनाने लगा, गोया जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की सवारी का मुश्ताक था। जब शहज़ादा आली वकार इस पर सवार हुए तो इमाम हुसैन के सब अजीज़ो दोस्त खुश हुए, मगर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुछ सोच कर बेइख्तियार रोए। असहाब ने अर्ज़ की, ये वक्त तो निहायत खुशी का है कि रसूल खुदा के घोड़े ने साहबजादे को सवारी दी है, इस वक्त हज़रत के रोने का सबब क्या है? फरमाया, मुझे याद आ गया है वो दिन कि एक दिन इसी उकाब की पुश्त से अली अकबर सीने पर बर्छी खाकर ज़मीन पर गिरेगा और मैं उसकी मैयत को ताबूत के बदले इसी घोड़े पर रख कर मक्तल से खैमा गालाऊँगा। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से शहजादे की सीरत के कुछ ऐसे गोशे भी आपके सामने आए हैं जिससे आवाम की एक बड़ी तादाद वाकिफ़ नहीं है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए और इर्द गिर्द के लोगों में आसानियाँ तकसीम करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम।